بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے یہ احسن القصص ہے، یعنی بہترین قصہ ہے۔ اس قصے کے حوالے سے معلومات جاننے والا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضرورت ہے، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے حوالے سے معلومات فراہم کریں گے، بلکہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کس وجہ سے دفن کیا گیا تھا، اور 400 سال بعد ان کی میت کو دریائے نیل کے درمیان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نکالا اور کس کے حکم سے کہاں لے کر گئے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹوری دنیا بھر کے منفرد معلومات پر مبنی ویڈیو ملتی رہتی ہیں۔ ناظرین، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی ان کے بابا جان کا پیغام پہنچایا۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو ساروں کی تار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے بھائیوں کو بتایا کہ وہ یوسف ہے جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ سن کر ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کام کر لو، اور ابا جان کے چہرے انور پر اس کو ڈال دو، اس قمیص کو، تو ان کے بینائی واپس آ جائے گی۔ تم سب لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پاس مصر آ جانا۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا بھائی جس کا نام یہودا تھا کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں یوسف کا فکرے سے خون سے رنگ کرتا ہے۔ بابا کے پاس لے کر گیا تھا جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی، کرتا لے کر جاؤں گا تو یقیناً وہ مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے ایران کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے ایران کی طرف روانہ ہوا، تو ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے لختے جگر اور جان سے پیارے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی، تو انہوں نے اپنے بتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹکا گیا ہے تو مجھے تو یوسف سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو۔ تو جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں درست ہو گئی اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ رب العزت سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی، اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کے گناہوں کو آپ کی دعا سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرف ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔
جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم و شان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں اطراف مصر کی عوام واد کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کہ یہ فرعون مصر کا لشکر تو نہیں؟ تو یہودا نے انہیں کہا، نہیں ابا حضور، یہ آپ کے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہے۔ ناظرین، سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں تشریف لائے ہیں اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ ہوتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات میں باپ بیٹے کو اب دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کا سہارا دے کر اپنے شاہی تخت پر بٹھایا اور ان کے ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی ستیلی ماں بھی بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آداب شاہی کے احترام میں بے صاحب ہم نے سجدہ کیا۔ تفسیر، انہوں سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ تفسیر یوسف میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو اس وقت جائز تھا۔ سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدے میں گر پڑے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، یہ پہلے خواب کی تعمیر ہے، بے شک اس میں میرے رب نے سچ کہا تھا اور بے شک مجھ پر احسان کیا کہ مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے نکال کر آیا۔ اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی پیدا کر دی۔ بے شک میرا رب جس کام کو چاہے آسان کر دے، بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے 11 بھائی ستارے اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ کس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور یہاں آباد ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بعد کی زندگی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ گزاری۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے اور پھر ان کی وفات ہو گئی، جس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال کی عمر پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصال پر ملال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخرکار مصر اس بات پر راضی ہو گئے، آپ کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے آپ کے جسم اطہر کو سنگ مرمر کی صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی اپنے ساتھ لے جانے کا حکم خداوند قدوس نے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی تابوت کو آپ کے ابا و جداد جناب حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے نزدیک دفن کر دیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، یہ تھا آج کا ویڈیو جو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارے واقعات کی دنیا۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔